اللہ کے جو احسانات ہیں اور فضائل ہیں اور ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہماری معلومات اور ہمارے ادراک سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو ایک عظیم احسان فرمایا ہے، ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے، وہ عقل ہے، دماغ ہے، سمجھ ہے، ذہن ہے۔ ایک انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ اسی سے کیا جاتا ہے کہ جانور کے اندر عقل نہیں ہوتی جبکہ ہمارے اندر عقل وہ موجود ہے۔ اسی طرح عقل کے فضائل میں سے، عقل کی ضرورت میں سے دنیا کے اندر بھی یہ ایک ضروری چیز ہے، دین کے اندر بھی یہ ایک ضروری چیز ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے جن نفائس مقدسہ کو عقل کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز کیا ہے، عقل جن کو بکمال عطا فرمائی ہے، ایسی کہ ان سے بڑھ کر ان کے زمانے میں ان کے مقابلے میں کوئی اور ذات نہیں ہوتی تھی، تو ایسے درجے کو نبوت کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بقیہ انسانوں کے مقابلے میں بکمال فہم عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختلف واقعات میں، مختلف مقامات میں ہمیشہ یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے عقل اور فہم سے کام لیا کرو۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو مادی ترقیاں ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جو جدید طریقے ہیں، جدید ایجادات ہیں، یہ ساری کی ساری ان کا دار و مدار ایک بندے کی عقل کے اوپر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ مطلوبہ عقل عطا نہیں فرمائی ہوتی تو پھر جس طرح دنیا کے اندر ترقی کرنا بظاہر ناممکن لگ رہا ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی تحقیق کرنا، دین کے اندر ترقی کرنا، آگے بڑھنا، یہ بھی بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو عقل ہے، یہ جو فہم ہے، یہ جو سمجھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دیگر تمام قدرتوں کی طرح اس کا بھی ایک دائرہ کار مقرر فرمایا ہے، ایک اس کی لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی شخص عقل کو سرے سے معطل کر دے، استعمال ہی نہ کرے، کسی شے میں اس کا بروئے کار ہی نہ لاتا ہو، تو ایسا شخص بھی یقیناً وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے۔
اس تمہید کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کمالات عطا فرمائے ہیں، ہم پر جو انعامات فرمائے ہیں، ہمیں ان کی جو حدیں ہیں، جو لمٹس ہیں، وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک محقق کی حیثیت سے تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو جتنے بھی فرقے نظر آتے ہیں، جتنے بھی گروہ نظر آتے ہیں، جتنے بھی مذاہب نظر آتے ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر، حقیقت میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر عقل کا عمل دخل وہ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے اسلام میں کہ وہ ہر چیز کو عقل سے تولتے تھے۔ اگر وہ بات عقل کے سمجھ میں آ جاتی تھی تو اس کو مان لیتے تھے، اگر عقل کے پیمانے پر وہ صحیح نہیں فٹ ہوتی تھی، عقل کے پیمانے میں صحیح نہیں بیٹھتی تھی تو اس کا انکار کر دیتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے اندر باقاعدہ ایک گروہ پیدا ہو گیا جو جہمیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح معطلہ، یہ بھی ایک گمراہ گروہ گزرا ہے، وہ پیدا ہو گیا۔ علماء کرام نے اس بارے میں باقاعدہ ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو اتنے زیادہ گروہ، اتنے زیادہ فرق باطلہ نظر آتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ابو منصور عبد القادر بغدادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الفرق بین الفرق، یعنی فرقوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس پہ پوری تفصیل فرمائی ہے۔ اسی طرح امام ابو المظفر اصفرائینی نے التفسیر فی الدین والتمیز بین الفرق الناجیۃ والہالکین کتاب لکھی ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے۔ اسی طرح محمد ابن حزم ظاہری جو مشہور امام ہیں اگرچہ ظاہری ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے فصل فی الملل والنحل۔ عبد الکریم شاہ راستانی نے کتاب لکھی ہے الکتاب بین الملل والنحل۔ ان کتابوں کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کتنے فرقے گزرے ہیں، حالانکہ یہ کتابیں ہم سے کم از کم 500 سال پہلے لکھی گئی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری عقل ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خصائص ہیں، اس کو بھی مخلوق کہنے لگے۔ اور کہتے کہتے فرقہ بن گیا جو کہلاتا ہے مشبہہ یا مجسمہ۔ اس قسم کے بہت سارے فرقے موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ان لوگوں نے جو گمراہ ہوئے وہ یا تو افراط کو اپنایا یا تفریط کو اپنایا، یا تو عقل سے کام لیا ہی نہیں، اور اگر لیا تو اتنے آگے چلے گئے کہ اس کی جو لمٹ ہے، اس کی جو حد ہے، وہ ان کے نزدیک کوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے عقائد وہ بگڑتے چلے گئے۔